محترم سامعین، میرے سامنے حدیث کی مشہور کتاب بخاری موجود ہے۔ اس کے کتاب اللباس کے اندر صورت سازی، تصویر سازی، فوٹوگرافی پر احادیث ہیں۔ 14 حدیثیں ہوں گی جو 5 ابواب میں تقسیم شدہ ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ تصویر جائز ہے، اس حدیث کے روشنی میں مذہبی مولوی طبقے نے فوٹوگرافی کو، تصویر کو حرام قرار دیا ہوا ہے، ناجائز کہا ہوا ہے۔ اس کے رد میں، اس کے جواب میں اس سے پہلے ایک لیکچر، ایک درس دے چکا ہوں۔ آج اسی موضوع کی حدیثوں کے اندر چونکہ ضمنی طور پر کتوں کا بھی ذکر ہے، تو تصویر کی طرح ان حدیثوں کے اندر کتوں کے لیے بھی لکھا گیا ہے کہ رسول علیہ السلام روکتے تھے کہ گھر میں کتا نہ رکھو، اور اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فرمایا ملائکہ داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتے ہوں۔ میں آج کے اس مجلس میں تصویر کے اوپر ذکر کرنا تو تکرار ہوگا، صرف کتوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی حدیثوں کا جھوٹ ہے، یہ بھی حدیثوں کا فراڈ ہے۔ اس کتے کو یعنی گھر میں نہ رکھنے کے لیے بھی حدیثیں اس لیے یہ بنائی گئی ہیں تاکہ مسلم امت والے محروم رہ جائیں کتے کے فوائد سے۔ قرآن حکیم میں کتے کا ذکر 4-5 بار استعمال ہوا ہے، لیکن وہ ذکر جو ہوا ہے بہت اس کی اہمیت کے حوالے سے ہوا ہے۔ جیسے کہ سورۃ اعراف میں ثابت ہوتا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو کتے کی ایک خاصیت یا عادت یا طبیعت کا ذکر قرآن حکیم نے کیا کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اگر اس کے اوپر بوجھ اٹھائے تو وہ ہانپتا ہے، اگر بوجھ اٹھانے کے سوائے اس کو دیکھے گا تو بیٹھے ہوئے بھی ہانپتا رہتا ہے۔ یہ چیز قرآن نے کتے کی تو بتائی، لیکن ایک مسئلہ ضرور اس سے ثابت ہو گیا۔ ان تحمل علیہ یلہث مانا کتا بھی بوجھ اٹھاتا ہے، کتا بیکار نہیں، بوجھ اٹھانا بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے تو یہ اس سے پہلی والی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی تم پڑھ، تلاوت کر ان لوگوں کے اوپر نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اس آدمی کی خبر جس کو دیا ہم نے علم آیات، جس کو ہم نے اپنی آیات دی، جس کو ہم نے اپنے علم وحی دی۔ فانسلخ منہا، اس سے اس طرح نکل گیا جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل جاتا ہے، کھال وہیں رہ جاتی ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے دشمن لوگ جو ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں، آیات قرآن کے منکر ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ انہو اخلد ولکنہ اخلد الی الارض، یہ نیچے گرے رہیں اور دھرتی پہ زمین میں ہی پڑے رہیں، اوپر نہ اٹھیں، ترقی نہ کریں۔ واتبع ہوا، اپنے خواہشات کی تابع داری کرتے ہیں۔ فمثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی طرح ہے جو ہانپتا رہتا ہے، بوجھ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ کتے کے لیے ہم نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہے کہ برفانی علاقوں میں یہ گاڑی چلاتے ہیں۔ کتا جیسے بیل گاڑی میں بیل آگے ہوتے ہیں، گاڑی پہ بوجھ ہوتا ہے وہ کھینچتے ہیں اس کو، کتا بھی اس طرح، کتے کی بھی ایک گاڑی ہوتی ہے جس میں وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اور گاڑی میں سامان لدا ہوا ہوتا ہے اور کتا اس کو کھینچتا ہے۔ تو یہ کتا کام کی چیز ہے، اس لحاظ سے کام کی چیز تو ہوا، لیکن یہ چوکیداری بھی کرتا ہے۔
اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ یہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 18 ہے۔ یہ سورۃ کہف بھی خود 18 ہے، اس کی آیت نمبر بھی 18 ہے۔ اس کے اندر بھی کتے کی چوکی داری کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی گھر میں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ مرد لوگ یا بیوی شوہر ڈیوٹی پہ باہر چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی سنبھال بھی کتا کرتا ہے۔ ان بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ بچہ جانا چاہتا ہے شہر میں، بازار میں، گھر سے نکلنا چاہتا ہے، کتا بڑی ہنر سے، پیار سے، محبت سے بچے کو ہٹا کے گھر میں آ کر پہنچاتا ہے۔ کتے کی یہ خاصیت بڑی ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھی ہے۔ یہاں یہ جو تصاویر کا باب ہے جس کے اندر 14 حدیثیں ہیں، اس میں 890 نمبر حدیث کے اندر بھی کتے کے بارے میں حدیث لائی گئی ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ ملائکے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا ہے اور فوٹو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 900، باب نمبر 547۔ اس کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آنا تھا، وہ نہیں آیا اور انتظار کیا بڑا سخت۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقیہ فشکا الیہ۔ باہر نکلے تو جبریل مل گیا، گھر سے باہر نکلے تو جبریل مل گیا۔ پھر نبی نے شکایت کی کہ تجھے آنا تھا، ملنا تھا، میرے پاس ٹائم رکھا ہوا تھا، تو کیوں نہیں آیا؟ فقال لہ، جبریل نے کہا انا لا ندخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب۔ ہم ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس کے اندر کوئی فوٹو ہو، جس کے اندر کوئی کتا ہو۔ اب بتاؤ کہ جبریل کے جواب سے تو یہ معنی کہ جبریل کی معنی بھی ان حدیثوں نے صحیح نہیں لکھی، وہ ایک جدا موضوع ہے، اس پر بات بڑی لمبی تفصیل سے کرنی چاہیے جو ابھی میں نہیں کر رہا۔ معنی کہ نبی کو جبریل سے ہٹا رہے ہیں، اللہ سے ہٹا رہے ہیں، اللہ سے جدا کر رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی خرافاتی یہ حدیث ہے، یہ غیر سائنسی حدیث ہے، یہ غلط حدیث ہے۔ کتے کی وجہ سے جبریل گھر میں نہ آئے، کتا اللہ کی مخلوق ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے، پھر اس کی معنی یہ ہوئی کہ ملائکے بھی کہیں نہیں آتے ہوں گے جہاں کتے ہوں گے۔ تو خیر، یہ جھوٹی حدیثوں کا ذکر میں اس لیے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ اس علم سے ساری امت کو محروم کیا ہوا ہے کئی فوائد سے جو اللہ نے ان حیوانات کے اندر، ان جانوروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ غیر مسلم لوگ تو کتوں سے کئی فائدے لے رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ حدیث والے روکے ہوئے ہیں، محروم کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ہے 4، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کتوں کا ذکر کیا ہے، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے جو قرآن حکیم نے ہمیں بتائی کہ تم جن جانوروں کے ساتھ شکار کرتے ہو اور وہ شکار کرنے والے جانور تمہارے طرف سے شکار کرنے کا علم دے ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں، سکھائے ہوتے ہیں، وہ علم ان کو تم سکھاتے ہو۔ مما علمکم اللہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ کسی
साहब ने कहा कि कुत्ते को सिखाने का इल्म कुरान कहता है जो तुम्हें अल्लाह ने सिखाया है वो इल्म उसको शिकार करने के लिए सिखाते हो। कहाँ है अल्लाह का सिखाया हुआ इल्म? किसी ने बड़े यानी रोब से मुझे झाड़ा कि तुमने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ने जो तुम्हें इल्म सिखाया है, बताओ वो इल्म कहाँ है कुरान में जो कुत्ते को सिखाने के लिए अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें मैंने सिखाया है। वो लोग क्या गुस्ताखी करें, ऐसे लोगों के शान में क्या बेअदबी करें। इसी जगह फिल फौर वो तालीम अल्लाह की है, फ़कुलू मिम्मा अमसकन अलैकुम, खाओ उस शिकार को जो कुत्ते ने पकड़ा है, और मिम्मा अमसकन अलैकुम, कुत्ता इतना सिखाया हुआ हो कि वो खुद न खाए। ये तालीम है। कुरान ने अभी अभी बता दी कि तुमने कुत्ते को सिखाना है कि शिकार करो, पकड़ो, मारो, लेकिन तुम न खाओ। तो ये तरबियत के बगैर नहीं होता। बगैर तरबियत वाला कुत्ता खुद खा लेगा। अगर सिखाया हुआ कुत्ता नहीं होगा तो शिकार तुम्हारे आने से पहले ही खा जाएगा। तो ये तालीम है कि कुत्ता उसको मालिक के लिए रोके शिकार को, पकड़ने के बाद महफूज हालत में उसको ले आए शिकार को अपने मुंह में पकड़ करके। वज़्कुर इस्मल्लाह अलैह आगे कुरान ने बताया कि जब कुत्ते को छोड़ो शिकार के ऊपर तो उसी वक़्त ही बिस्मिल्लाह के साथ छोड़ो, क्योंकि ज़बह के लिए भी अल्लाह ने तालीम दी है कि ज़बह से पहले जानवर को छुरी फेरने से पहले अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके अल्लाह के नाम के साथ गोया कि ज़बह करो। तो जब तुम जानवर कोई शिकारी भेजते हो, अभी ये तो जानवर हुआ, कुत्ता जो तुम्हारे लिए शिकार करके आए, बाज़ के ज़रिए, बाज़ परिंदा है, बाज़ का उर्दू नाम मुझे नहीं आता, बाज़ ही होगा शायद, तो उसको भी शिकार पर भेजते हो तो वो किसी छोटे परिंदे को या हरन को भी बाज़ पकड़ता है। हरन के लिए भी बाज़ के शिकार जो होते इधर आते हैं अरब लोग, वो बाज़ों के ज़रिए रेगिस्तान में हरन शिकार करते हैं। तो कुरान कहता है जब बाज़ को भी शिकार के लिए तुम छोड़ो तो बिस्मिल्लाह करके छोड़ो। तो वो तो खैर बिल्कुल नहीं मारता, वो उनकी आंखें निकालता है या इस तरह उनको चलने से बेबस बना देता है। तो ये तालीम कुरान ने दी हुई है कि किस तरह मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तुम कुत्ते को छोड़ते वक़्त जब शिकार पर भेजो तो वो कुत्ता इतना सिखाया हुआ हो कि शिकार को खुद न खा जाए, तेरे लिए सही सलामत ले आए। ये तालीम कुत्ते को तुम देते हो। उसका ज़िक्र है मुकल्लबीन, तकल्लुब, ये तफ़ाउल का बाब है। तफ़ाउल की ख़ासियत है। अबवाब सरफ़, अबवाब जो हैं इनकी ख़ासियतें पढ़ा करें तो ये तफ़ाउल के बाब में ये है कि उसको आप तालीम देते हैं, ये तकल्लुफ़ के साथ उसको हुनर सिखाते हैं। ये कुत्ते को पढ़ाना एक किस्म का फ़न है, एक किस्म का हुनर है, एक किस्म की ड्यूटी है जो कुत्तों को तालीम दी जाती है। इस तालीम देने को अरबी ज़ुबान का जो सरफ़ का जो इल्म है उसमें तफ़ाउल के बाब से आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा, या तफ़ाउल पर आए हुए सीगे की माना ये समझनी होगी कि मुकल्लबीन की माना है सिखाए हुए कुत्ते, और ये जायज़ हैं। इनका कुरान ने ज़िक्र क्या है, वो असहाब कहफ़ के लिए कहा कि जो भी अरसा वो गार अपने रहे दर्रे के अंदर जबलों के बीच में दुश्मनों के गिरफ्त से बचने के लिए, तो हर वक़्त कुत्ता उनके दर्रे के मुंह पर बैठा रहता था, कोई आकर इनको पकड़वा न ले, गिरफ़्तार न कराए। तो कुत्ते बड़े काम देते हैं
اس کے فوائد کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن علم حدیث والے چونکہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے بڑی چال بازی سے ان حدیثوں میں بخاری نے کتے کو ایسا کر کے پیش کیا کہ ملائکہ نہ پہنچیں۔ تو یہ حدیثیں آپ کے سامنے میں نے نمبر کے ساتھ پیش کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسی حدیثیں نہیں ہیں، تم بناتے ہو، بھئی حدیثیں تو موجود ہیں، ہر کوئی اور کتاب، میں صرف بخاری اپنے پاس رکھتا ہوں یا مسلم، اس حوالے سے تم کو حوالہ دے دیا ہے۔ آگے اس حدیث کو، اس سبجیکٹ کو، اس فن کو یہ ہماری امت کے علماء، مدارس دینی، مدارس اسلامی خلاف قرآن اس حدیثوں کو کب اپنے نصاب سے نکالتے ہیں، کب سلیبس سے کاٹتے ہیں، کب یہ پڑھانا بند کرتے ہیں، کب ہماری گورنمنٹ ان کے اوپر کب بندش ڈالتی ہے، یہ ہمیں انتظار ہے اور حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ گورنمنٹ اپنے جو ہتھیاروں کے، میں نے خود دیکھا کوٹیا میں یا کہیں اور جگہ جہاں بارود چھپایا ہوا ہے، ان کی حفاظت کتے کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت بھی محتاج ہے کتوں کی۔ تو یہ مدرسوں میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس فن کو، اس سبجیکٹ کو گورنمنٹ نے بند کرانا ہے اور نہیں کرا رہی۔ حکومت کی کیا مجبوری ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے۔